اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صیام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صیام یعنی فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ قوت اور شدت کے ساتھ رک جانا، یعنی ایک نارمل انداز میں رکنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ۔ مبالغے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کسی چیز میں بہت زیادہ شدت اختیار کرنا۔ تو یہاں پر صیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ مبالغے والا صیغہ لے کر آئے ہیں، یعنی شدت کے ساتھ رک جانا ان تمام چیزوں سے جو ہمارے نفس کو غلط راستے پر لے کر چلیں، یعنی برے کاموں سے، بری باتوں سے، تمام ان چیزوں سے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہوں، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والی ہوں، ان تمام چیزوں سے، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو روک لینا، اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا، یہ جو ہے وہ صیام ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے دوسرا لفظ یہاں استعمال کیا، کتبہ کا لفظ استعمال کیا۔ کتبہ یہاں پر فرضیت، یعنی فرضیت بھی ایسی جو اٹل ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی بھی آپ جو ہے وہ شبہ نہیں لا سکتے۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے آپ کے لیے، لازم کر دیا گیا ہے آپ کے لیے، جس طرح پہلے لوگوں پر۔ اور غایت کیا بیان کی، تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بنو۔ پرہیزگار کس چیز سے؟ کس چیز کا نام ہے پرہیزگاری؟ تو پرہیزگاری ان تمام چیزوں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر اپنے طریقے سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے بیان کر دیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ روزے کی اصل غایت اللہ نے بیان کی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایام معدودات، یعنی گنتی کے چند روز ہیں۔ یعنی اس سے آپ کی جو ٹریننگ کے لیے مختص کیا گیا ہے پیریڈ، یہ کوئی بہت لمبا چوڑا پیریڈ نہیں ہے، گنتی کے چند روز ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر طاقت تو نہیں ہے تو پھر یا تو وہ فدیہ دے دے یا مسکینوں کا کھانا کھلا دے، لیکن آگے اللہ کہہ رہے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ اور وہ نیکی کیا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارا روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم فدیہ دو یا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ بہتر ہے۔ پھر آگے مزید جو ہے اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی جو ہے وہ فضیلت بیان کرتے ہوئے، اور یہاں پر ایک اور جو ہے وہ بات جو ریزن بیان کر رہے ہیں کہ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یعنی کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ در حقیقت قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، نمازوں کے اندر، تلاوت کے اندر، سمجھنے کے اندر، غور و فکر کے اندر، تدبر کے اندر، تفکر کے اندر، ہر چیز میں ہمارا قرآن کا جو رنگ ہے وہ جھلکنا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط ترین کرنا چاہیے، اس کتاب کے ساتھ جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے۔ اور جب اللہ کہتے ہیں کہ تم اس تعلق کو مضبوط کر لو گے، استوار کر لو گے، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر تمہارے اندر فرقان کی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرما دیں گے۔ فرقان کا کیا مطلب ہے، حق اور باطل میں تمیز کی صفت اللہ بیان کر دیں گے۔ اور یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اگر وہ آپ کے لیے جو ہے یہ کوالٹی آپ کے اندر ڈیولپ کر دے، آپ کے اندر ایک کوالٹی پیدا کر دے کہ آپ خود رائٹ اور رانگ کو
جو ہے وہ فرق کرنے والے ہو جاؤ، محسوس کرنے والے ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں کی ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ قبروں میں جا پہنچتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ساری زندگی صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم روزہ رکھو گے اور اس قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو گے تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اندر فرقان کی صفت پیدا کر دیں گے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 187 کے اندر ایک جو ہے وہ رسم کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور وہ رسم کیا تھی کہ لوگوں نے خود ساختہ طور پر اپنے اوپر بیویوں کے ساتھ تعلقات کو، ان کے ساتھ رفث کو جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ وہ رمضان کے شایان شان نہیں سمجھتے تھے، اس کے احترام کے خلاف سمجھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا کہ دیکھو، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے آپ کے لیے کھانا پینا اور جمع کرنا اللہ نے منع کیا ہے، لیکن روزہ افطار کرنے کے بعد آپ کے لیے آپ کی بیویوں کے پاس جانا اللہ نے راتوں میں جائز قرار دیا ہے، اس لیے آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور علت اللہ نے بیان کر دی، اس لیے کہ تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بالکل جو ہے وہ تم جا سکتے ہو، اس میں کسی قسم کی تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی خلاف تقوی کام نہیں ہے۔ تم یہ سمجھو کہ جی میرے تقوی کے منافی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لمیٹیشنز بیان کر دی ہیں۔ وہ لمیٹیشنز کیا ہے کہ جب تم روزہ رکھ چکو، اور خصوصاً جب تم اعتکاف میں بیٹھو، آخر کے 10 روزوں میں تو اعتکاف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ پورے مہینے میں 10 دن کا، 20 دن کا، کوئی پورے مہینے کا بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، جب تم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، خصوصاً فی المساجد، مسجد کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی بیویوں سے پھر تم نے رفث نہیں کرنا، اس لیے کہ تم نے اس اعتکاف میں خاص اپنے آپ کو اللہ کے لیے سپرد کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا مہمان اپنا جو ہے تم نے اپنے آپ کو بنا لیا۔ تو پھر اس کے اندر جو ہے اب کسی قسم کی تم نے ملاوٹ نہیں کرنی، اپنی بیویوں کے پاس تم نے نہیں جانا، کیونکہ پہلے زمانے میں یہاں پر فی المساجد ہی لکھا ہے، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی شبہ آ سکتا ہے کہ بھائی مساجد میں تو بیویاں ہوتی کب ہیں جو انسان وہاں پر ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھے گا۔ تو یہاں پر مساجد سے مراد یہ ہے کہ پہلے زمانے میں، اور آج بھی بہت سارے گاؤں دیہات یا علاقے ایسے ہیں جہاں پر مساجد میں ہر طرح کی فیسلٹی نہیں ہوتی، واش روم وغیرہ یا نہانے دھونے کی کوئی حاجت ہو تو وہاں نہیں ہوتی۔ تو کسی ضرورت کے تحت اگر انسان مسجد سے دوران اعتکاف گھر آ رہا ہے کسی حاجت کو پورا کرنے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ آزاد ہے، مسجد سے باہر نکل کر وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم رکھ سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تم اگر گھر پر بھی آ رہے ہو دوران اعتکاف تو تم ان لمیٹیشنز کے پابند ہوں، تمہیں اسی اعتکاف کے اندر رہتے ہوئے جو پابندیاں عائد ہیں، اگر کسی ضرورت کے تحت تم وہاں باہر آئے ہو تو بھی تم نے ان پابندیوں کو فلفل کرنا ہے، تم ان پابندیوں سے آزاد نہیں ہو۔ یہاں پر اس چیز کو اللہ نے بیان کیا اور صاف طور پہ کہہ دیا تلک حدود اللہ، یاد رکھو یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، تو اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اپنی یہ آیتیں۔ کیوں بیان کر دی ہیں؟ اتنی محکمات میں اس کو کیوں رکھ دیا؟ تاکہ تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی جو روزے کا اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، یہاں پر وہی بات پر لا کر روزے کی اس مفہوم کو مکمل کیا کہ لعلہم یتقون، تاکہ تم جو ہے وہ پرہیزگار بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی علت اور اس کی غرض و غایت اور اس کے اندر کچھ حدود اور قیود کا اللہ نے ذکر فرما دیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔